السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھکے تو نہیں رہے بیٹے؟ بس انشاءاللہ 1 گھنٹہ گال کرے سے توجہ نال بس۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة، رواه الترمذي۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احب الحسن والحسين فقد احبني، ومن ابغضهما فقد ابغضني، رواه ابن ماجہ۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو ان رجلا سفن بين الركن والمقام فصلى وصام ومات وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار، اخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سب سے پہلی بات میرے لیے خوشی کی بات ہے، حضرت مولانا حضرت اقدس مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، وہ میرے استاد ہیں اور میں ان کا شاگرد ہوں۔ یہ میرے لیے ایک خوشی کی چیز، شاگرد بھی ہوں اور مجھ سے خصوصی محبت بھی کرتے ہیں، یہ ان کا بڑا پن ہے۔ انہوں نے اللہ کی محبت بیان کی، اللہ کے نبی کی محبت بیان کی، اور اہل بیت کی محبت کا کچھ تذکرہ کیا، اور وہ تشریف لے گئے۔ وہ ایسی بات ہے کہ جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ اللہ سے محبت ہو، اللہ کے نبی سے محبت ہو، اور صحابہ و اہل بیت سے محبت ہو۔ ہمارا آج کا پروگرام چونکہ بطور خاص اہل بیت کے عنوان سے ہے، دین کے بہت سارے موضوع، آج کا عنوان اہل بیت، اللہ کے نبی کا گھرانہ ہے، حسن و حسین کی شان ہے۔ کسی نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور پھر نبی کی شان کا، نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، نہ پوچھو تم شان حسن و حسین کی، ان کی سواری خود رسول بنتے ہیں۔ حسن و حسین کا کیا پوچھتے ہو رے؟ نہ پوچھ شان حسن و حسین کی، ان کی سواری تو خود رسول بنتے ہیں۔ یہ وہ اعلیٰ گھرانہ ہے، جب تک میرے عزیز بھائیو سینے میں عشق اہل بیت نہ ہو تب تک نہ ایمان مکمل ہے، نہ داخلہ جنت نصیب ہو سکتا ہے۔ دین کے بہت سارے موضوع، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، صحابہ سے محبت، پھر خلفائے راشدین سے محبت، پھر ایک عنوان ہے پھر اہل بیت سے محبت۔ میں آج آخری عنوان کو لینا چاہتا ہوں، اہل بیت سے محبت کے بغیر ایمان ہی نامکمل ہے، اور وہ ایمان معتبر نہیں۔ میں آپ کو حدیث سنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، انشاءاللہ جیسے میرے استاد فرما رہے تھے، میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے عرض کروں گا، کچی باتیں نہیں کروں گا، انشاءاللہ مستند پڑھی ہوئی قرآن و حدیث اور صحیح روایات کے مطابق۔ اس مسند اور اس کرسی کی ذمہ داری ہے ہمارے کندھوں پر کہ ہم آپ کو حق سچ بتائیں، قرآن حدیث سنیں، ادھر ادھر کی وہ باتیں نہ سنیں جن کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ آپ مان کے چلے جائیں گے کہ مفتی صاحب کہہ گئے تھے دن قیامت کو تو میں پکڑا جاؤں گا، کیا آپ نے کیسے کہہ دیا تھا؟ کیا اس لیے کہ لوگ واہ واہ کریں؟ کیا اس لیے کہ انوکھی انہونی بات سنا دوں، کبھی سنی نہ ہو انہوں نے؟ یا قرآن و حدیث پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرنے کی نیت سے اس منبر پہ بیٹھا تھا؟ تو انشاءاللہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو میں آپ کو انشاءاللہ قرآن و حدیث اور روایات صحیحہ کی روشنی میں عرض کروں گا۔ تو میں حدیث عرض کر رہا تھا، اہل بیت سے محبت کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ گئے، قریش کے کچھ لوگ بیٹھے تھے، حضرت عباس اہل بیت میں سے ہیں، آپ گئے تو ان لوگوں نے رخ پھیر لیا،
توجہ نہیں دی، ان کا دل دکھی ہوا، قریش کے لوگ تھے کہ ہماری طرف توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی کے پاس اداس تھے، یا رسول اللہ میں گیا، لوگ کچھ بیٹھے تھے، میرے جانا ان کے اوپر گراں گزرا، اچھا نہیں لگا۔ میرے نبی ترمذی کی حدیث ہے احمر وجہہ، میرے نبی جلال میں اے چہرہ انور سرخ ہو گئی۔ کس بات پر؟ آپ نے فرمایا لوگو واللہ لا يدخل الایمان قلب رجل، لوگوں مجھے میرے رب کی قسم کسی کے سینے میں اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی، جب تک وہ اہل بیت سے محبت نہ کرے، جب تک اہل بیت سے محبت نہ ہو ایمان سینوں میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ ہمارا ایمان ہے، میرے آقا نے فرمایا اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو اس کو اپنا محبوب بنا۔ پھر ایک حدیث میں کہا من احب الحسن والحسین، جس نے حسن و حسین سے محبت کی فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن و حسین سے نفرت کی اس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے نفرت کی۔ ہم اہل بیت کے غلام ہیں، اہل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات ہیں، ہم سب کے غلام ہیں، ہماری مائیں ہیں، حضرت خدیجہ سے لے کر آخر تک سب ہماری مائیں، اور ہم ان کے بیٹے ہیں اور غلام بیٹے ہیں۔ آپ کی بیٹیاں ہیں وہ اہل بیت ہیں، آپ کے 3 بیٹے ہیں چھوٹی عمر میں چلے گئے وہ اہل بیت ہیں، آپ کی نواسیاں آگے نواسے، پھر جس کا نسب چلا وہ حضرت فاطمہ سے چلا، وہ آگے پھر لمبا چلا، انشاءاللہ میں عرض کروں گا اس کو۔ یہ سب اہل بیت ہیں اور ہمارے امام ہیں، یہ سب ہمارے سردار ہیں، ہم ان کے غلام نہیں، ہم ان کے کمی ہیں۔ حسن و حسین، فاطمہ و علی، زینب و رقیہ، ام کلثوم، ازواج مطہرات، حضرت عباس، جتنے اہل بیت ہیں یہ سب ہمارے سردار ہیں اور ہم سب کے غلام ہی نہیں، ہم کمی ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگلی بات، اگر سینے میں عشق اہل بیت نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تیرا بیت اللہ کے سجدے اور طواف بھی زیرو ہیں۔ حدیث ایک آدمی فلو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام وصلی وصم، ایک آدمی ایسا عبادت گزار ہو، کیسا؟ یہاں سے سفر کرے بیت اللہ جائے اور وہاں کہاں پہنچے؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ بیت اللہ کے دروازے کے قریب ہو جائے، پھر وہاں کیا کرے؟ بیٹھے نہیں، صلی وسام، نمازوں میں لگ جائے، وہیں رہ کر روزوں میں لگ جائے۔ اتنی مقدس جگہ اور اتنی اعلیٰ عبادتیں کہ وہ روزے بھی رکھتا ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، ایک خامی ہے اس میں، کیا؟ ماتا و مبغض لأہل بیت محمد، اس کے دل میں اہل بیت کی نفرت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بیت اللہ کا شب دار، یہ بیت اللہ کا روزے دار، یہ بیت اللہ کا عبادت گزار۔ حدیث ہے آپ نے فرمایا جب مرے گا سیدھا دخل النار، جہنم رسید ہوگا، نہ بچا سکی اس کو بیت اللہ کی عبادتیں، اس لیے کہ عشق اہل بیت سے خالی ہے۔ ہمیں حضور سے محبت ہے، حضور کے یارانے اور گھرانے سے محبت ہے۔ میرا نبی اعلیٰ، ان کی نسل بھی اعلیٰ، میرا نبی عرفہ، ان کی نسل بھی عرفہ، میرا نبی اونچا، ان کی نسل بھی اونچی، میرا نبی حسن و جمال کا پیکر، آپ کا گھرانہ بھی حسن و جمال کا پیکر۔ میرے نبی کے سامنے کوئی حسن نہ تھا، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق، عارض ہیں کہ والفجر کی آیات کے امی ہیں۔ یہ میرے نبی کی شان کے، میرے نبی کے حسن میں قصیدہ ہے لیکن الفاظ اس کے گاڑھے ہیں، آپ کی سے سمجھ میں نہ آئے، لیکن میں کہہ رہا تھا میرا نبی اعلیٰ، میرے نبی کا گھرانہ اعلیٰ، حسن و حسین اعلیٰ، یہ سب اعلیٰ ہیں۔ ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کی آل کے غلام ہیں۔ ہماری یہ چاہت ہے کاش ہم نبی کے زمانے میں پیدا ہوتے، نبی کی نوکریاں کرتے، نبی کے گھرانے کی نوکریاں کرتے۔ کسی سادے شاعر نے کہا تھا میں سوچتا ہوں کہ میں تب جنم لیتا، نہ جانے پھر میں کیا سے کیا ہوا ہوتا، چاند ہوتا میں تیرے زمانے کا، تیرے ہاتھوں سے میں بٹا ہوتا۔
पानी होता मैं वहां के चश्मों का, तेरे कदमों पे बह गया होता। टुकड़ा होता मैं बादल का कोई, तेरे साथ में घूमता होता। पेड़ होता मैं खजूर का कोई, जिसका फल तूने खा लिया होता। आगे सुनना, वो कहता है तेरे हुजरे के आसपास कहीं मैं कोई कच्चा सा रास्ता होता। मैं खाक होता मदीने की गलियों की, तेरे कदमों को चूमता होता। मैं कतरा होता तेरे आंसू का, गम उम्मत में ढलक गया होता। मैं शुतर होता उन 63 से। थोड़ी सी चलो नबी का ये पहलू बयान कर दूं, फिर आपके घराने की तरफ आ रहा हूं। मेरे नबी की अजब शान थी। अल्लाह के नबी ने हज किया एक, आपने उस हज्जतुल वदा में 100 ऊंट आपने कुर्बान किए, 63 आपने खुद ज़िबा किए और 37 बाद में हजरत अली से ज़िबा करे। अब देखना वो ऊंट ज़िबा होने का मंजर क्या था। आप ऐसे खड़े हैं, ये पीछे 100 ऊंट खड़े किए हुए हैं, पिछला इहाता 100 ऊंटों का है, उससे आगे और इहाता है, एक और जगह है। तीसरे नंबर पर मेरे आका खड़े हुए हैं। तो सहाबा क्या करते थे, उनमें से 5 ऊंट निकालते 100 में से, उसके अगले इहाते में ले आते, उन 5 को तरतीब से खड़ा करते, 1 2 3 4 5। जो सबसे आगे वाला होता उसको एक सहाबी पकड़ते, अल्लाह के नबी के सामने लाते, और ऊंट नहर होता है, छुरा घोंपते हैं, तो अल्लाह के नबी उसको छुरा घोंपते, वो नीचे गिरता, सहाबी खींच के उस तरफ कर लेते, फिर पीछे वाला ऊंट आगे लेकर आते। ये वहां का तरीका हो रहा था। अब देखो, ये तो बनाया हुआ था सहाबा का तरीका, एक इंसानी तरीका, लेकिन वो जो आखिरी अहाता था जहाँ 5 ऊंट खड़े थे, वहां क्या हो रहा था। चश्मे फलक ने भी अजब मंजर देखा। जो सबसे आखिर में अगले नंबर पे, पहले नंबर पे ऊंट होता था, उसको लेकर आ गए। अब पीछे दूसरे वाले की बारी है ना, तीसरे नंबर वाला दूसरे वाले से गर्दन लड़ाकर आगे आ जाता था कि मुझे पहले कत्ल होने दो। लिखा है, फर्जी बात नहीं है, कि मुझे पहले कत्ल होने दो। वो गर्दन लड़ा के आगे आता, अगर वो आगे आ जाता तो साहबा उसको आगे कर देते, अगर पहले वाला जीत जाता गर्दन से पीछे कर देता तो उसको लेकर आते। इस तरह ला ला कर 63 ऊंट ज़िबा कराए गए, मेरे नबी से नहर कराए गए। इस पर उसने कहा, काश मैं शुतर कहते ऊंट को, मैं शुतर होता उन 63 में से, तेरे हाथों नहर हो गया होता, कि मैं वो ऊंट ही होता जिसको तू छुरा मारता। या रसूल अल्लाह, मैं नीचे गिर जाता, मुझे खींच के साहबा उधर डाल देते, मैं उन ऊंटों में ही पैदा हो जाता, यही मेरी इज्जत थी। हम आशिक मुस्तफ़ा हैं, आशिक आले मुस्तफ़ा हैं, हम आपके घराने से इश्क करने वाले हैं, और आपकी सारी आल, आपको इतनी मोहब्बत थी हसन और हुसैन से, मैं आपको क्या बताऊं। आपको इतनी मोहब्बत थी अपने घराने से कि हमारा टाइम ही नहीं उसकी इजाज़त देगा। आप एक दफ़ा जा रहे थे सफर, कभी मदीने में हसन और हुसैन आंखों से ओझल हो जाते। रिवायत में आता है, आप सहाबा को दौड़ा देते थे, जाओ हसन और हुसैन को ढूंढ के लो। सहाबा मदीने की गलियों में फैल जाते थे, हसन और हुसैन को ढूंढा जा रहा है, ये वो घराना है। और इब्ने माजा की हदीस है, आप एक दफा जा रहे थे सहाबा के साथ, रास्ते में गली में हुसैन खड़ा है और वो बच्चों के साथ खेल रहा है। मेरे नबी गए, हुसैन को देखा, इतनी बड़ी हस्ती सरकार दो आलम, हुसैन के सामने बच्चे बन जाते थे, हसन के सामने बच्चे बन जाते थे, मिट जाता था मेरा नबी उनके आगे। को हदीसें सुनाऊंगा, मेरे नबी सहाबा को छोड़ दिया, अब गली की तरफ चल पड़े। हुसैन सामने आया, आपने ऐसे हाथ बढ़ाए पकड़ने के लिए हुसैन को, वो बच्चा था तो उसने दाएं तरफ जाना शुरू किया, मेरे नबी उनसे लाड कर रहे हैं, बाजू यूं कर दिया, हुसैन इधर आए तो आपने बाजू यूं किया, हुसैन इधर दौड़े, आपने बाजू यूं कर दिया। ऐसे ऐसे करते रहे, हुसैन के साथ बाजू समेटते रहे। वक्त का नबी है, इमामुल अंबिया है, शाहिदो आलम है, उसकी रिफ़अतों को कोई नहीं पहुंच सकता, उसके आगे सारे चौधरी मलिक वजीर बादशाह ढेर हैं, उसका मकाम सुरैया से बुलंद है, उसके पास कैसर और किसरा के वफूद टाइम लेकर आते हैं, और वो हुसैन के सामने यूं बच्चों की तरह खेल रहा है। अब ऐसे करते करते बाजू समेट गए, हुसैन आखिर दो करीब बाजू में आ गया।
بالکل قریب آ گیا تو بس پھر میرے آقا نے ایک ہاتھ یہاں رکھا پیار میں، ایک ہاتھ یہاں رکھا، یوں سر اوپر کر کے بوسہ لے لیا، کہا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، جو حسین سے محبت کرے تو اسے اپنا محبوب بنا لینا۔ یہ حسین ہے، یہ حسین ہے، ارے یہ وہ حسین ہے جب یہ پیدا ہوا میرے نبی گھر میں آئے، کہا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب نام رکھا ہے، حرب جنگجو۔ جب حسن پیدا ہوئے آپ نے فرمایا نہیں یہ میرا حسن ہے۔ پھر حضرت حسن پیدا ہوئے 3 ہجری رمضان المبارک میں، 11 مہینے بعد حسین پیدا ہوئے شعبان 4 ہجری میں۔ جب پھر حسین پیدا ہوئے پھر میرے آقا تشریف لائے اور آ کر پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب جنگجو۔ آپ نے فرمایا میرا حسین ہے۔ پھر کہا حسن و حسین وہ نام ہیں جن کو اللہ نے انسانیت کے پیدا کرنے سے لے کر، اس الغابہ میں لکھا ہے اللہ نے انسانیت کو پیدا کرنے سے لے کر حسن و حسین کی پیدائش تک ان ناموں کو چھپا رکھا تھا، کسی کا نہیں رکھنے دیا، کہ جب میرے آقا کے نواسے، میرے محبوب کے نواسے مدینے کی سرزمین پہ علی و فاطمہ کے بدن سے جنم لیں گے، حسن و حسین میں نے ان کے لیے چھپا رکھا ہے۔ یہ روایت میں ہے اللہ نے یہ 2 نام چھپا رکھے تھے کہ یہ میرے محبوب کے نواسے ہیں۔ پھر کہا اللہ کے نبی نے حرب نہیں حسین پیدا ہوا ہے۔ پھر آپ آئے اور آپ نے ان کو گھٹی دی اور آپ نے 7واں دن ہوا ان کے لیے 1 بکری ذبح کی، بعض روایتوں میں 2 ہیں، اس لیے بیٹے کے عقیقے پر 1 بکری ذبح کرنا بھی درست ہے، 2 بہتر ہے۔ بکری ذبح کی، سر کے بال منڈوائے اور ان کے بالوں کے وزن کے بقدر چاندی صدقہ کی، اور اپنا پیارا حسین تھا اور حسین کے ساتھ پھر جو زندگی شروع ہوئی، پھر یہ حسین ہے جس کو کبھی میرے آقا قدموں پہ کھڑا کرتے ہیں، یہ حسین ہے۔ کبھی آپ اس کو یہاں، آپ حسین کو یہاں قدموں پہ کھڑا کرتے ایسے اوپر لے آتے تھے، یہاں چمٹا لیتے تھے، پھر ان کے ہونٹ چوستے تھے، پھر اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے تھے، پھر آپ ان کو لگا لیتے تھے۔ یہ حسین ہے کبھی میرے نبی کے قدموں پر ہے، یہ حسین ہے جو کبھی میرے نبی کی گود پر ہے، ان سب کے پیچھے حدیثیں ہیں۔ یہ حسین ہے کبھی میرے نبی کے پیٹ پر ہے، مسند احمد کی حدیث صحیح ہے، حوالہ اس لیے دیا کہ غور سے سننا، میرے نبی کے پیٹ کے اوپر حسین لیٹے ہوئے تھے، بچے تھے، پیشاب کر دیا، ایک صحابی نے ہاتھ بڑھایا کہ پیشاب کر رہا ہے بچہ ہٹا دوں، ارے یہ حسین ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، میرے نبی نے صحابی کو روک دیا، میرے حسین کا پیشاب نہ توڑ، اس کو کرنے دے۔ اس نے پیشاب کر لیا، حضور نے پانی منگوا کے بہا دیا، حسین کا پیشاب نہ توڑ کا، حدیث کے الفاظ ہے کہ حسین کا پیشاب نہ توڑ، بچہ ہے بھی کر رہا ہے کرنے دے۔ یہ حسین ہے جس کو اپنے سینے سے چمٹایا، یہ حسین ہے جس کو آپ کبھی چادر میں لپیٹ کے لاتے تھے، یہ حسین ہے جس کو آپ کبھی ممبر پہ بٹھاتے اپنے ساتھ۔ ارے حسن و حسین ہم جیسے نہ تھے، وہ دھرتی سے کوئی عجب انوکھے تھے۔ حسن و حسین کی خاطر نمازوں کی ترتیبیں بدلیں، حسن و حسین کی خاطر نمازوں کے انداز بدلے۔ میرے نبی کی حدیث مشکات میں اذا اما احدکم فلیخفف، جب امام بنو نماز مختصر پڑھانا، حدیث کو تو فرمائی آپ نے نمازیں مختصر پڑھائیں، لیکن ایک دفعہ کیا ہوتا ہے آپ نماز پڑھا رہے ہیں حسین آتا ہے، ارے مانگا کرو اللہ مدینہ دکھائے، جاؤ اس ریاض الجنہ میں جہاں حسن و حسین پھدکتے تھے، جہاں حسن و حسین پھرتے تھے، جہاں حسن و حسین کھیلتے تھے، جہاں حسن و حسین میرے آقا کی پیٹھ پہ آتے تھے، میرے آقا کی گود میں گرتے تھے۔ آپ بیٹھے تھے، آپ نے ایک صحابی کو کہا ذرا میرے منع کو تو بلاؤ، آپ ایسے بیٹھے تھے ایسے، تو انہوں نے میرے منع کو تو بلاؤ، حسین آیا پھدکتے پھدکتے گود میں گر گیا، آپ نے چمٹا لیا اور آپ نے ان کے زبان میں اپنی منہ میں زبان ڈالی اور پیار کرنے لگے۔
حسین کی خاطر نمازوں کی ترتیبیں بدلیں. کیسے؟ میں نے کہا میرے نبی نے کہا امام بنو نماز مختصر کرو. آپ نماز پڑھا رہے ہیں, ریاض الجنہ میں حسین آتا ہے, اس لیے میں نے کہا مانگو اللہ سے ریاض الجنہ میں جاؤ, مدینہ جاؤ. ساری زندگی پیسے لگا دیے, بھکو تو پوترے جن رج کے شادی کرے سا, ایک کو تو پوتر دیتے خدا راج کے خوشی منے سا, او کچھ پیسے بچا سونے در تے ون او سرکار دے در کو دیکھ جتھاں سا کھڑے تھے کہ سلام پیش کرنے امی عائشہ دا گھر ہے, اندے نال پچھو بکیا ہویا حضرت فاطمہ دا گھر ہے. اتھیں حسن و حسین کھیڑ دے ہن, اتھیں حسن و حسین ٹر دے ہن, اتھیں حسن و حسین ریاض الجنہ چ بھج دے ہن. مسجد نبوی اچ ونجو ایک لمبی لائن ستون دی پرانی مسجد نبوی, اتھے لکھا ہے حد و مسجد نبی, اے لکھائی ہکی جھائیں سارے ستونے دے ویندی پئیے, اے او حد ہے یعنی پچھو پچھو آپ دے گنبد خضرا دی طرف جتنی چاہے سرکار دے زمانے دی مسجد نبوی ہے, اے حسن و حسین دی کھیڈن دی جا ہے, حسن و حسین دے ٹرن دی جا ہے. اے حسن و حسین میرے نبی دے سامنے آنے ہیں, سرکار حضرت میرے آقا کہ نہیں حسین دی انگلی پکڑ کے گدھی آنے, کہ نہیں حسین جھولیے چڑھاندا پے, حضور نماز پڑھ دے پان, امام کو آکے نے مختصر پڑھایا کر, سائیں سجدے چگین حسین کنڈ تے چڑھ گئے. صحابی نے ہاتھ تک تے کیتے کنڈ تے لہاؤں, نبی سونے اکھی جو ڈٹھے پیستے ہاتھ تک تے آندا پے, ہاں یعنی اج حسین ہے, اندے واسطے نماز امام لمبی کر سنگ دے اویں نہ کرے, اگر حسین کنڈ دے چڑھ ونجے تا نماز لمبی تھی سنگ دی. جب تک حسین بیٹھے رہ گئے نماز سرج دے تو آقا نے سر نہیں چاہتا. ارے ہم حسین کو سمجھے نہیں, ہم حسین کو سمجھے نہیں, میرے سائیں نے سر نہیں چاہتا, آجر حسین لتھے سر سر سائیں سر چاہتا. یہ وہ حسین ہے. آپ گھر بیٹھے ہیں تھے, حضرت علی این سائیں روندے بیٹھے ہیں, فرمایا سائیں کہ ناراض کیتے, کیوں روندے بیٹھے ہو؟ کہ علی کہ ناراض نہیں کیتے. کہ کیوں روندے بیٹھے ہو؟ کہ ہونے جبریل این, مجمع زوائد حدیث, ہونے جبریل این میں کو آکھے نے ان الحسین یقتل بشط الفرات, سائیں تھوڑا حسین دریا فرات دے کنارے قتل کر دیتا ہے. وال فرمائے نے جبریل آکے سائیں اگر آنکھوں تا ان دی مٹی دکھا لا, آپ نے فرمایا دکھا لا. حضرت جبریل نہیں میں ہاتھ کیتے, اے میں مٹی چاہتی نے, آکے نے سائیں اے مٹی ہے. سائیں نے فرمایا مولا علی کو, علی میں او مٹی دے کے جتا میرا حسین تڑپ سی زمین دے, میں اکھیں جھل نہیں سنگیا, ات واسطے نیروں وہ میرا حسین تڑپ سی. ارے وہ حسین ہے میرا حسین. نبی سونے سفر چ میں دے پائے, حدیث کی روایت مجمع الزوائد کی, میرے سائیں سفر چ میں دے پان, رستے چ گئے تا حسین آکے حسن آکے نانا جی ترہ لگی ہے. آپ نے قافلہ روک لیتے, فرمایا دیکھو کہیں کلو کوئی مشکید چ پانی ہے. او صحابی گئے جتنے قافلے دے 10-15-20 بندے ہن پتہ کتنے, انہیں کہ سائیں اگو جہاں نیڑے ہے پانی دی, پانی مک گئے کہیں کلکانی اتھو بھرنے سے. آپ نے قافلہ روک دیتے, حسن حسین آدھے نانا جی ترہ لگی ہے. آپ نے فرمایا پانی تا حسین نہیں ملے, لو سڈو حسین کو, حسین ترسا ہے محمد دکھی. آپ نے حسین کو سڈے کہ حسین پانی کوئی نہیں میرے کو, کیا کرا میں, کہ منہ اڑتے کر. آپ نے زبان مبارک کڑیے, حسین کو منہ کھول, زبان میں سٹی نے کہا کچھ چوپ, ایہو پانی ہے حسین محمد کو لبیا کہیں نہیں. والحسن کو سڈے نے کہا حسن اڑتے کہ پانی کان ہی محمد کو, والوں نے منہ کھلوائے نے زبان مبارک دیتی, انہوں نے چوسے, انہیں کچھ سکون ہے, صحیح کو ول قرار ہے. فرمایا ہوں جلو اگتے حسن حسین کو کچھ قرار آ گئے. اے حسن حسین ہے. کہتا اتھاں کربلا دے وچ بدایہ بنی ہے کی روایت ہے, تبری کی روایت ہے کہ پانی بند کر دیا گیا, مستند روایتیں ہیں. وہاں پیاسا ہے یہ حسین جس کو پانی میرے آقا یوں پلاتے تھے, اور وہ قیامت دن حوض کوثر پہ ہوگا, نانا بیٹا پانی سے محروم ہے. کوثر کے ساقی کا نواسا حسین تھا, کوثر کے ساقی کا نواسا حسین تھا, کربلا کے دشت میں پیاسا حسین تھا. یا رسول اللہ ہم حسین کے ساتھ ہیں, حسین ہم تیرے وفادار ہیں, ہم یزید کے ساتھ نہیں ہیں.
जिन्होंने तुझे प्यासा छोड़ा, हम उनके साथ नहीं हैं। हम इब्ने ज़ियाद के साथ नहीं, हम शमिर के साथ नहीं, हम उमर इब्ने साद के साथ नहीं, हम हुसैन के साथ हैं। हम ज़ुहैर इब्ने कैन के साथ हैं, हम हबीब इब्ने मुताहिर के साथ हैं, हम हुसैनी वाले हैं। अरे हुसैन, तुझे यूं करबला के दश्त में प्यासा छोड़ दिया। कौसर के साकी का नवासा हुसैन था, करबला के दश्त में प्यासा हुसैन था। बादल यजीदियत के जो फैले चार सू, उनमें चमकता हुआ एक सितारा हुसैन था। करते वो कैसे हाथ पे बैयत यजीद की, उस वक्त सबसे अरफा व आला हुसैन था। हिलने लगा था अर्श इलाही भी उस घड़ी, जब करबल की रेत पे तड़पा हुसैन था। तड़प उठी थी रूह भी मुस्तफा की उस घड़ी, तड़प उठी थी रूह भी मुस्तफा की उस घड़ी, जब बेबस होके जमीन पे गिरा नवासा हुसैन था। परदेश होकर जो जख्मी कर दिया, परदेश में जो ज़िबह कर दिया गया जमीन पर, वो मुस्तफा के कंधों का शाह सवार हुसैन था। उसे तुमने नीचे गिरा दिया है। कैसा अजीम था, और तुमने उसकी कदर न की, जिसको मेरा नबी कभी पांव पे खड़ा करता था, कभी गोद में बिठाता था, कभी मेरा नबी उसको मिंबर पे बिठाता है, कभी खच्चर पे पीछे बिठाता है, सवारी पे पीछे बिठाता है। सुनो, कभी खुद सवारी ऊंट बनकर हुसैन को पीछे बिठाता है। हदीस में है, आप घर में गए, हसन और हुसैन को बुलाया, कहा जो अरे आज मोहम्मद नीचे, हाथ नीचे लगा दिया आपने। हदीस, आपने ऐसे हाथ नीचे किए, ऊंट की तरह हो गए। हसन चढ़ ऊपर, हुसैन चढ़ ऊपर। जो मुस्तफा की कमर का सवार हो, उसे जमीन पे गिराया था तुम लोगों ने। परदेश में वो जो ज़िबह कर दिया गया ज़मीन पर, वो मुस्तफ़ा के कंधों का शाह सवार हुसैन था, वो मुस्तफ़ा की कमर का सवार हुसैन था। मेरे नबी नीचे हो गए, हसन और हुसैन को ऊपर बिठाया, घर का चक्कर लगाया और जुबान से क्या कहा, निअमल जमलु जमलुकुमा। हसन और हुसैन, बताओ तुम्हारा ऊंट कैसा है। अपने आप को कहा, हसन और हुसैन बताओ तुम्हारा ऊंट कैसा है। और फिर कहने लगे, निअमल इदलानी अंतुमा, ऊंट तो ऊंट, ऊपर बैठा हुआ सामान भी बड़ा अच्छा है। मेरे अजीज भाइयों, उनसे मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। आप उनके लिए सवारी बन जाया करते थे, उनको पीछे बिठा लिया करते थे, उनसे मोहब्बत के गुण गाते थे। और एक दफा आपने कहा कि मेरे हुसैन को करबला में शहीद किया जाएगा, हुसैन को करबला में शहीद। इमाम हुसैन की शहादत, जैसे मेरे उस्ताद मोहतरम कह गए, वो कोई इक़्तिदार के लिए नहीं थी। मुझे मेरे रब की कसम, ये मिंबर अमानत मुस्तफ़ा है, ये कोई अपने नजरिए फैलाने की जगह नहीं है, ये कुरान हदीस और सही बात फैलाने की जगह है। मैं पूरे वसूख से तारीख की मोतबर मुतअद्दिद कई किताबें पढ़ के अर्ज करता हूँ दयानतदारी से, हुसैन को मजलूमाना कत्ल किया गया है। हुसैन सरापा बेकसूर है। हुसैन कहाँ लड़ना चाहता था, वो तो जंग नहीं करना चाहता था। क्या कहा था करबला के मैदान में, मैं इसमें वाक़या बयान नहीं कर सकता, वक्त लंबा हो जाएगा। इमाम हुसैन तो वापस आना चाहते थे, उन बदबख्तों ने आपके साथ ज़्यादती की है। मैं छोटी सी आपकी सीरत ना बयान कर दूं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, आपकी पैदाइश होती है शाबान सन 4 हिजरी में। आपके बचपन से उठाता हूँ आपको, आपकी आखिरी उम्र तक मोटा मोटा लेकर आता हूँ, ताकि नबी के घराने के एक फर्द की कोई खिदमत तो कर सकूँ मैं, क़यामत वाले दिन उनके कदमों में शायद जगह मिल जाए। आपकी पैदाइश होती है, शाबान का महीना है, सन 4 हिजरी है। अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए, आगे कुछ मैंने बता दिया, नाम पूछा, नाम रखा, खुट्टी डाली, बकरी ज़िबा की, 7वें दिन उनके सर के बाल कटवाए और उसके बालों के वज़न के बकदर चांदी सदका कराई। ये हुसैन का बचपन है, पैदाइश है। फिर आप बड़े होते रहे,
آگے کچھ میں نے بتا دیا کہ کبھی آپ ان کے ساتھ معصومانہ اداؤں کے ساتھ کھیلتے، کبھی پاؤں پہ کھڑا کرتے، کبھی گود میں بٹھاتے، کبھی سینے سے لپٹاتے۔ ایک دفعہ آپ آ رہے تھے، حسن ادھر تھے، حسین ادھر تھے، مجمع دیکھ رہا تھا، آپ بھرے مجمع میں ایسے کرتے تھے حسن کو تو آپ کی زبان کو وہ چوستے، پھر آپ ایسے کرتے تھے حسین کو تو پھر وہ آپ کی زبان کو چوستے، پھر آپ کہتے تھے حسن و حسین کے بارے میں یہ میرے خاص نواسے ہیں۔ حضرت حسن سر مبارک سے لے کر سینے تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، نچلا بدن حضرت علی کے مشابہ تھا۔ حضرت حسین نچلا بدن آقا علیہ السلام کے مشابہ تھا، اوپر والا بدن حضرت علی کے مشابہ تھا، دونوں مرکب تھے، مجموعہ تھے میرے آقا مدنی کے اور حضرت علی کے۔ حسن میں محمد بھی تھا، علی بھی تھا، حسین میں محمد بھی تھا، علی بھی تھا، وہ مجموعہ تھا، مرکب تھا، مصطفیٰ کا بھی اور خلیفہ رابع علی المرتضیٰ کا بھی، وہ نبی مجتبیٰ کا بھی، وہ حیدر کرار کا بھی۔ حسن بھی مجموعہ، حسین بھی مجموعہ۔ پھر حضرت حسن بڑے ہوتے گئے، جب حضرت حسن کی عمر 8 سال ہوئی، میرے نبی کی عمر حضرت حسین کی عمر 7 سال ہوئی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابھی آپ بچے تھے، ترتیب سے آپ کی زندگی اٹھا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آتا ہے، سارے صحابہ حسنین سے محبت کرتے تھے، سارے صحابہ بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں آپ نے بھیجا خالد بن ولید کو ہیرا کی جنگ کے لیے۔ ہیرا میں گئے تو پھر خالد بن ولید تو خالد بن ولید تھا، جہاں تلوار چلتی تھی تو پھر دشمن کٹ کے گرتا تھا، تو وہاں فتح کیا علاقے کو، وہاں کا سامان لیا، مال غنیمت لیا، صدیق اکبر کو بھیجا۔ فتوح البلدان میں لکھا ہے جب مدینہ میں صدیق اکبر کے پاس سامان پہنچتا ہے، صدیق اکبر سارے سامان پہ نظر ڈالتے ہیں، دیکھنا صدیق اس میں سے چھانٹتا ہے، ارے اس میں سے سب سے اچھی چیز کون سی لگ رہی ہے۔ طیلسان ایک قیمتی چادر ہوتی تھی، سامان بکھرا پڑا ہے صدیق کے سامنے، اس میں ایک چادر ہے بڑی قیمتی سی، ایسے اٹھائی اور کہا حسین کو بلاؤ، بچہ ہے وہ، کہا بلاؤ حسین کو۔ حسین آ گئے، کمال غنیمت پھر تقسیم کریں گے۔ حسین یہ چادر لے، گفٹ ہے ہماری طرف سے۔ پہلے حسین کو دیا، سب سے اعلیٰ چیز دی، پھر تقسیم ہوئی۔ پھر حسین بڑا ہو جاتا ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، ادھر خلافت فاروقی شروع ہو جاتی ہے۔ جب حضرت عمر خلیفہ بنتے ہیں، تاریخ دمشق اور اصابہ میں لکھا ہے حضرت عمر نے کہا اب حسین جوان ہو رہا ہے، 17-18 سال کی عمر کو ہو چکا ہے، کہا کہ حسین سے کہا حسین ہمارے پاس آیا جایا کرو، ہمارے پاس آیا جایا کرو۔ جی آئیں گے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ حضرت حسین آئے تو پتہ کیا اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محو گفتگو ہے۔ دروازے پہ کھڑے ہو گئے، عبداللہ بن عمر آئے، کھڑے رہے، عبداللہ بن عمر کو اجازت نہیں ملی، واپس چلے گئے، حسین بھی واپس چلے گئے کہ بیٹے کو اجازت نہیں ملی۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر کی ملاقات ہوئی حضرت حسین سے، کہا حسین ہمارے پاس آتے نہیں ہو۔ کہنے لگا امیر المومنین میں آیا تھا۔ کہا پھر؟ کہا بار آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کھڑے تھے، ان کو اجازت نہیں ملی تو میں نے کہا حسین کو کہاں ملے گی؟ حضرت عمر نے کیا کہا؟ انت احق بالاذن من ابن عمر۔ کہنے لگے حسین کیا تیرا حق عبداللہ بن عمر میرے بیٹے کے برابر ہے؟ تیری شان اس سے بلند ہے۔ پھر آگے کیا کہا؟ غور سے سننا، یہ عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، نوجوان لڑکے آل رسول کے امام حسین سے کیا کہہ رہا ہے؟ حسین بات یہ ہے انما ما انبت اللہ فی رؤوسنا، جو کچھ آج ہمارے سروں پر عزت کا تاج ہے کیسے ملا؟ کہ اللہ ثم انتم، کہ عمر کے سر پہ عزت کا تاج اللہ نے سجایا ہے، لیکن حسین اللہ کے بعد اگر اس کا کوئی سبب ہے تو وہ تم اور تمہارا گھرانہ ہے۔ حسین کی عزت بھی آج محمد اور آل محمد کی وجہ سے ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا۔ اب حسین 20-21 سال کا ہو جاتا ہے، خلافت عثمانیہ شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان 26 ہجری میں، رجب 26 ہجری میں عمرے کے لیے گئے، حضرت حسین کی عمر 22 سال ہے، تو حضرت حسین ساتھ لے لیا۔ حضرت عثمان نے حضرت حسین کو عمرے کے لیے میرے ساتھ چلو۔ حضرت عثمان امیر المومنین اور عمر حضرت حسین نوجوان لڑکے ہیں، لیکن یہ عام لڑکوں جیسے نہیں ہیں۔ ساتھ لے کر گئے، راستے میں سقیہ نامی ایک بستی تھی، وہاں پہنچے تو حضرت حسین کو بخار ہو گیا،
बीमार हो गए। तो हजरत उस्मान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, काफिले की सिपा सलार, का हुसैन मैं आपके साथ ठहरता हूँ, तबीयत ज्यादा खराब है, चल नहीं सकते, काफिला जाने बस चला जाएगा। इमाम हुसैन ने फरमाया कि नहीं अमीरुल मोमिनीन, मैं आपको कसम देकर कहता हूँ आप चले जाएं, मेरे पास किसी एक को ठहरा दें, बस कसम देता हूँ आप ना ठहरें, आप काफिले के अमीर हैं, पूरा काफिला परेशान होगा। जब इमाम हुसैन ने कसम दी तो फिर हजरत उस्मान चले और अब्दुल्ला बिन जाफर को पीछे उनकी खिदमत के लिए मुकर्रर किया और एक कासिद फौरन दौड़ाया मदीने में हजरत अली के पास कि हमारा इमाम हुसैन बीमार है, जल्दी आ जाओ। मुझे उसने ठहरने नहीं दिया। हजरत अली बनु हाशिम के नौजवान लेकर पहुंचे, अब्दुल्ला बिन जाफर खिदमत में मशगूल थे। हजरत अली जल्दी से उम्रा करके वापस पहुंच, हजरत उस्मान जल्दी से उम्रा करके वापस पहुंच गए। हजरत अली से माजरत की, कहा हजरत मैं तो हुसैन के पास ठहरना चाहता था मगर इन्होंने मुझे कसम देकर भेज दिया था, मैं इसलिए नहीं ठहर सका, वरना मैं खुद ठहरता, इसलिए उम्रा मुकम्मल करके पहले हुसैन के पास आया हूँ। ये उस्मान और हुसैन की मोहब्बत है। अब हुसैन की उम्र और बढ़ गई, बड़ी हो गई है, हुसैन 30 साल का हो गया। अब इमाम हजरत उस्मान के आज जिंदगी के आखिरी साल हैं, बागियों ने हमला कर दिया है, आपके घर का मुहासरा करते फिरते हैं हजरत उस्मान को शहीद करने के लिए। पिछली रिवायत जो मैंने बयान की सिकात इब्न हिब्बान में है, तो हजरत उस्मान के घर का मुहासरा कर रहे हैं ताकि हजरत उस्मान को शहीद करें। तो फौरन हजरत हसन, हजरत हुसैन, अब्दुल्ला बिन जाफर, कुछ और लोग हजरत उस्मान के दरवाजे पे पहुंचते हैं, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आपकी हिफाजत के लिए आए हैं। हजरत उस्मान ने वास्ता दिया हसन हुसैन को, अल्लाह के वास्ते आप चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि आप खड़े हों और मेरी वजह से तुम आले रसूल का खून हो, यानी हमारे खून तुम्हारे लिए हाजिर हैं, हम तुम्हारे खून अपने लिए गिरवाएंगे। हसन हुसैन चले जाओ। उन्होंने कहा नहीं जी, काजी चले जाओ, वो चले गए। फिर बाद में फिर खुद आ गए, आके उनके दरवाजे पे खड़े हो गए चुपके से। हजरत उस्मान अपने घर में हैं, हजरत हुसैन की उम्र 30 साल, हजरत हसन की उम्र 31 साल है। ये दरवाजे पे पहरा दे रहे थे, बदबख्तों ने दरवाजे की बजाय हजरत उस्मान के घर की दीवार को फलांग कर अंदर छलांग लगाई और आपको शहीद कर दिया। हसन और हुसैन को पता भी ना चलने दिया, लेकिन ये उनसे मोहब्बत करते थे, उस्मान उनसे मोहब्बत करते थे। अब हजरत उस्मान की शहादत हो गई, हजरत हुसैन की उम्र 31 साल हो गई है, बचपन से लेकर आ रहा हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की अब खिलाफत हो गई है। जब हजरत अली ने देखा कि मदीना में शोरिश है, बागी फिरते दौड़ते हैं, हजरत अली ने मदीना छोड़कर कूफा को आकर दारुल खिलाफा बनाया। हसन और हुसैन साथ आ गए, 5 साल यहाँ रहे, 5 साल हजरत अली की खिलाफत है, कूफा में रहे। इस दौरान जंगे पेश हैं, जंगे सिफीन, जंगे जमल, खवारिज की जंग, हुसैन भी साथ थे, हसन भी साथ थे। ये 5 साल हजरत हुसैन की उम्र 31 साल थी। 5 साल जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु दुनिया से जा रहे हैं तो हजरत हुसैन की उम्र 36 साल हो गई है। इन 5 सालों में हजरत हुसैन हजरत अली के साथ कूफा में रहे और उन्होंने जो जंगें लड़ी सिफीन, जमल, खवारिज वगैरह के साथ ही साथ शरीक रहे। 5 साल ये गुजरे, हजरत हुसैन की उम्र हो गई 36 साल, हजरत अली की शहादत हो गई। रमजान 40 हिजरी में हजरत हसन के हाथ पर लोगों ने बैत की, तो हजरत हुसैन हजरत हसन के साथ हो, उनके हाथ पर बैत हुई। ठीक 6 महीने बाद रबीउल अव्वल 41 हिजरी में हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु बहुत अजीम हस्ती थे, बहुत सुलहजू थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मेरा ये हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया था मेरा ये बेटा हसन, इसके जरिए से अल्लाह 2 जमातों में सुलह कराएगा। हजरत हसन इस हदीस का मिस्दाक बनते हुए हजरत मुआविया के हाथ पर सुलह कर ली। ये उनका 6 महीने का अरसा हसन और हुसैन का कूफा में गुजरा। जब उनके हाथ पर बैत कर ली, फिर हसन और हुसैन ये फिर मदीना मुंतकिल हो गए थे। जब मदीना पहुंचते हैं, हुसैन की उम्र 37 साल है, हसन की उम्र 38 साल है, फिर ये यहाँ रहे। ये 41 हिजरी हो गया है। इसके ठीक 8 साल बाद ये 7 साल उन्होंने मदीना में गुजारे। उनके साथ एहतराम और इकराम का मामला होता रहा हुकूमत वक्त की तरफ से। 49 हिजरी में हजरत हसन को जहर दे दिया गया और उस वक्त उनकी उम्र है 46 साल 47 साल।
حضرت حسن شہید ہو گئے زہر کے ذریعے سے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ یہ 49 ہجری ہے، عمر ہے 45 سال، یہ وہاں مدینہ میں رہے۔ 45 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک جو اس وقت زمانے کی جنگیں ہوتی رہیں، حضرت حسین اس میں شریک ہوتے رہے۔ قسطنطنیہ کی جنگ ہوئی 51 ہجری میں، امام حسین ساتھ تھے۔ پھر جب 60 ہجری میں حضرت معاویہ کی دنیا سے تشریف لے گئے، یزید نے اپنے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کی، تو اب حضرت حسین نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ کیسے وہ کرتے ہاتھ پہ بیعت یزید کی؟ اس وقت سب سے ارفع و اعلیٰ حسین تھا، یزید کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت نہیں کی، مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے، کیونکہ مدینہ میں زور تھا کہ حسین کے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ وہ بیعت کیے بغیر یہاں مکہ آ گئے۔ اب یہاں پر جب آئے تو یہ سن 60 ہجری ہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر 56 سال ہو چکی ہے، بس 57 سال کی عمر میں تو دنیا سے ہی چلے گئے۔ یہاں سے پھر وہ واقعہ کربلا شروع ہوتا ہے۔ جب آپ پہنچ گئے مکہ مکرمہ، آپ کے ساتھ اور بھی صحابہ آئے تھے چند، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے۔ جب یہاں پہنچ گئے، ادھر سے یزید کو کھٹکا تھا کہ حسین اونچی ہستی ہے، لوگ ایسا نہ ہو کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، اور ادھر سے لوگ یزید سے تنگ تھے، وہ یزید کی حکومت کو دل سے نہیں مانتے تھے۔ کوفہ والوں نے خطوط لکھے، صحیح روایت کے مطابق 150 خطوط لکھے امام حسین کو مکہ میں کہ ہم یزید کی حکومت نہیں مانتے، آپ ہمارے پاس کوفہ آ جائیں، ہم اس ظالمانہ حکومت اور اس ظالم حکمران سے تنگ ہیں اور بیزار ہیں، آپ آئیں، ہم صحیح اسلامی خلافت قرآن و سنت کے مطابق خلافت چاہتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ صرف انہوں نے خطوط پر اعتماد نہیں کیا، لوگوں نے وفود بھیجے، وفد آئے، پھر آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا کوفہ کہ جا کر دیکھو یہ بات ٹھیک ہے، واقعی کوفہ والے اسلامی ریاست چاہتے ہیں، قرآن و سنت کی بالادستی چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں حاضر ہوں، مجھے تو قرآن و سنت عزیز ہے، قرآن و سنت کے لیے چاہتے تھے۔ وہاں گئے مسلم بن عقیل، تو انہوں نے جا کر دیکھا کہ لوگ تو ان کے دل دادے ہیں۔ چند دنوں میں 18,000 آدمی، اس وقت آبادیاں تھوڑی ہوا کرتی تھی، 18,000 آدمی کوفہ کے مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ کے واسطے سے امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، وہ آ جائیں یہاں، قرآن و سنت کی بالادستی قائم کریں، ہم ان کے ساتھ چلیں گے۔ انہوں نے وہاں سے خط لکھ دیا کہ آپ آ جائیں، 18,000 آدمی چند دنوں میں تیار ہو چکے ہیں، یہاں قرآن و سنت قائم ہوگا، قرآن و سنت کی بالادستی یہ امام حسین کے پیش نظر تھی۔ بلایا گیا، خطوط لکھے گئے، وفود بھیجے گئے، اور آپ نے دانش مندی سے کام لیا۔ اگر آپ کو حکومت کا نشہ تھا، آپ سیدھا بھاگ پڑتے۔ آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ پتہ کرو حقیقت ہے کہ نہیں ہے، قرآن و سنت چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ انہوں نے کہا جی چاہتے ہیں۔ اب امام حسین چلتے ہیں۔ جب آپ یہاں سے چلتے ہیں، اور وہاں کوفہ کا گورنر ہے نعمان بن بشیر، وہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کو اطلاع ملی کہ حسین یہاں آنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے، ان کا لہجہ نرم تھا۔ یزید شام میں بیٹھا ہوا ہے، یزید کو پتہ چلا، غور سے سننا، تاریخ مستند طریقوں سے عرض کر رہا ہوں، امام حسین کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ یزید کو جب پتہ چلا کہ امام حسین آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس نے مشورہ کیا کیا کریں، تو کسی شرارتی نے کہا کہ یہ نعمان بن بشیر تو ڈھیلا اور بزدل آدمی ہے، وہ کیوں ڈھیلا اور نہ ہوتا آل رسول کے بارے میں، وہ صحابی رسول تھا۔ کہا اس کو ہٹاؤ، اور عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر ہے اس کو یا کوفہ کا گورنر بنو۔ تو یزید کہنے لگا عبید اللہ بن زیاد سے تو میری نہیں بنتی ہے، تو پہلے سے گورنر چلا رہا ہے۔ اس نے کہا اگر حسین سے مقابلہ کرنا ہے تو کڑوا گھونٹ پینا ہوگا۔ تو پھر یزید نے یہ اقدام کیا آل رسول کی مخالفت میں، امام حسین کی مخالفت میں۔ پھر کہا عبید اللہ بن زیاد کو کہ بصرہ سمیت تمہیں کوفہ کی گورنری سونپتا ہوں حسین کے مقابلے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں یزید کا قصور نہیں ہے، پھر کیا ضرورت تھی ابن زیاد کو مقرر کرنے کی؟ ابن زیاد اہل بیت کا دشمن تھا، اس لیے اس نے ابن زیاد کو مقرر کیا۔ ابن زیاد نے آتے ہی تقریر پلا دی، جھاڑ پلا دی، کوفہ میں لوگوں کو جمع کیا، کہا مجھے پتا چلا ہے مسلم بن عقیل یہاں کوفہ میں ہے،
جس کے گھر بھی پایا گیا مسلم بن عقیل کی تو گردن بعد میں اڑائیں گے، پہلے اس کی گردن اڑائیں گے، اور جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا یہ حمایتی ہے مسلم بن عقیل کا، بھلا اس کے گھر میں وہ مسلم بن عقیل نہ ہو، ہم اس کی بھی گردن اڑا دیں گے اور گھر کا صفایا کر دیں گے۔ لوگ ڈر گئے۔ یہ تقریر کرنے کے بعد وہ نیچے آ گیا اسٹیج سے، کہنے لگا اب ہم اپنی جاسوسی پھیلائیں گے۔ پھر اس نے لمبا واقعہ اپنی چالاکی کے ذریعے سے مسلم بن عقیل کو پکڑوا لیا، مسلم بن عقیل کو پکڑوایا اور اپنے دارالامارہ پرائم منسٹر ہاؤس اوپر لے گیا، اور جب اوپر جا رہے تھے مسلم بن عقیل تو وہ کثرت سے استغفار پڑھ رہے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ جب اوپر گئے تو مسلم بن عقیل کا سر مبارک قلم کر کے نیچے ڈال دیا گیا، اور اس طرح لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا گیا۔ لیکن مسلم بن عقیل اس سے پہلے امام حسین کو خط لکھ چکے تھے کہ آپ آ جائیں، 18,000 آدمی بیعت کر چکے ہیں یا اسلامی ریاست قائم ہوگی۔ امام حسین ادھر سے 8 ذی الحجہ کو روانہ ہو جاتے ہیں سن 60 ہجری کو۔ وہاں سے جب روانہ ہوتے ہیں تو ابھی راستے میں پہنچے ہوتے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلتا ہے کہ حسین روانہ ہے کوفہ کی طرف۔ انہوں نے فوراً حسین بن نمیر کو کہا کہ آگے نکلو، راستے میں حسین کو روکو، راستے میں۔ حسین بن نمیر کو ایک پورا دستہ دیا، اس نے کوفہ سے پورا دستہ لے کر مکہ کی طرف پیش قدمی کی، اپنی جاسوسیت سے معلوم کراتے ہوئے کہ حسین کس راستے پہ ہے۔ راستے میں گئے تو ان کو پتہ چلا کہ قادسیہ کی راستے سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں لشکر ٹھہرایا، حسین بن نمیر نے اور حر بن یزید کو 1000 گھوڑ سوار دستہ دیا کہ جو حسین سامنے آ رہا ہے اس کو راستے میں روکو۔ حر بن یزید نے جا کر امام حسین کو روک لیا اور کہا کہ میں ابھی تجھے لڑنا نہیں چاہتا، مجھے حکم یہ ہے کہ میں تجھے کوفہ پہنچاؤں بس۔ امام حسین چل رہے تھے، وہ چاہتے تھے کوفہ سے دائیں بائیں نہ ہو، کوفہ نعوذ باللہ ان کے ساتھ جو کریں گے سو کریں گے۔ امام حسین چل رہے تھے حر بن یزید کے ساتھ، اتنے میں عبید اللہ بن زیاد کا قاصد آ گیا حر بن یزید کے پاس اور کہا کہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تم نے حسین کے لشکر کو روکا ہوا ہے اور تم اسے ساتھ لے کر چل رہے ہو اور کوفہ لا رہے ہو، کہ خبردار اس کو کوفہ میں ابھی نہ لو، اس کو کسی ایسے کھلے میدان میں رکنے پر مجبور کر دو جہاں نہ پانی ہو نہ سایہ ہو، اور اس کا گھیرا تنگ کر دو اور اس پر پانی بھی بند کر دو، سائے سے بھی دور کر دو، بس یہ کام فوراً کرو۔ فوراً حر بن یزید کے لشکر نے 1000 کا تھا، یہ 72 معصوم نیک پاک تن تھے، 72 اللہ والے تھے، ان کو انہوں نے ایک میدان میں آ کے روک دیا۔ یہ 3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ جب ان کو روکا 7-8 محرم کی بات ہے، جب روکا تو تھوڑی ہی دیر بعد اس نے وہاں سے عمر بن سعد کو بھیجا 4000 کی نفری کے ساتھ اور کہا کہ جا کر ان سے اب جنگ کرو۔ حضرت امام حسین کو جب روکا گیا میدان میں تو گھیرا تنگ ہو گیا، تو امام حسین نے کسی سے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ جو بڑا علاقہ تھا اس کا نام طف تھا، کوئی طوطے والے طف تھا، لیکن جس ٹکڑے میں ان کو کھلے میدان میں روکا گیا جہاں کوئی پانی نہیں کچھ نہیں، تو امام حسین نے کسی سے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا کربلا۔ تو امام حسین نے کہا میرے نانا نے سچ کہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ حسین تجھے کربلا میں قتل کیا جائے گا۔ پھر کہنے لگے کہ واقعی یہ کرب اور بلا ہے، مصیبت اور آزمائش کی جگہ ہے۔ ان کو روک دیا گیا۔ عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر آ گیا، ان کو روک، جب ان کو لشکر لے کر آئے تو امام حسین نے کہا مجھے عمر بن سعد سے بات کرنی ہے کہ میرے ساتھ مقابلہ کس وجہ سے؟ عمر بن سعد یزید کا نمائندہ ہے، امام حسین ساری امت کا نمائندہ ہے۔ تو امام حسین سامنے آئے، امام حسین نے کہا کس لیے مجھے مارنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں کوفہ نہیں جانے دیں گے، یہیں اسی میدان میں دفن کریں گے۔ امام حسین نے کتنی خوبصورت بات کی۔ یہ بات ہونے کے بعد کیسے کہا جاتا ہے کہ حسین کیوں گیا تھا؟ یہ کہہ رہے تھے نا میرے استاد محترم کے نوجوان لڑکا یونیورسٹی کا، کہنے لگا حسین کرسی کے لیے گیا تھا۔ یونیورسٹیوں میں عموماً ذہن خراب ہوتے ہیں، مدرسوں میں ہمیشہ ذہن آباد ہوتے ہیں، ذہن تعمیر ہوتے ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ دیکھو میں کوئی لڑنے نہیں آیا، مجھے کوئی کوفہ کی تخت و تاج کی ضرورت نہیں، میں جہاں سے آیا ہوں مکہ میں واپس جانا چاہتا ہوں، چھوڑو بات کو۔ اگر یہ بھی قبول نہیں تو میں یزید کے پاس چلا جاتا ہوں، اس کے ساتھ خود معاملہ طے کر لوں گا، تم اسی کے بھیجے ہو۔
یہ بھی منظور نہیں تو مجھے مسلمانوں کی سرحد پر جانے دو، میں امام حسین ہو کر عام مسلمان جیسی زندگی گزار کے دنیا سے چلا جاؤں گا، مجھے کچھ نہ کہو۔ عمر بن سعد کو یہ بات اچھی لگی، اس نے کہا چلو اچھا ہے، جنگ نہیں ہوتی۔ تو اس نے فوراً خط لکھا ابن زیاد کو، کہا وہ یہ 3 شرطیں پیش کر رہا ہے۔ ابن زیاد کی سمجھ میں بھی آ گئی، اس نے کہا چلو جنگ نہیں ہوتی، اچھی بات ہے، واپس چلا جائے۔ یہاں سے شمر لعنت اللہ علیہ شروع ہوتا ہے۔ شمر ساتھ بیٹھا تھا، اس نے کہا ابن زیاد کو یہ کیا کر رہے ہو، حسین کو ایسے چھوڑ رہے ہو؟ تم ان کو کہو کہ حسین کو تمہارے سامنے پیش کریں، پھر تمہاری مرضی، حسین کو معاف کرو یا سزا دو، کوئی اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اگر عمر بن سعد نہیں کر سکتا تو میں کرتا ہوں۔ یہ ہے کرسی کا نشہ کہ مجھے لیڈر بناؤ، مجھے اپنا سپہ سالار بناؤ۔ تو پھر ابن زیاد کا دماغ پھرا اور اس نے پھر لکھا عمر بن سعد کو، ہم نے تمہیں اس لیے سپہ سالار نہیں بنایا تھا کہ حسین کو مہلت دیتے پھرو، یا تو اسے جنگ کر کے اسے قتل کرو، اور یہ الفاظ ہیں، اور پھر ان کے ناک کاٹو، ان کے کان کاٹو، ان کے منہ کاٹو، ان کی زبانیں کاٹو، موسلا کرو، اور ان کے جسموں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روند ڈالو۔ اگر یہ کر سکتے ہو تو فرما بردار جیسا انعام دوں گا، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر چارج چھوڑ دو، اس لشکر کا چارج شمر کے حوالے کرو۔ یہ لفظ شمر ہے، شمر نہیں ہے، شمر کے حوالے کرو، یہ قید ہوگا۔ جب خط آیا عمر بن سعد کے پاس، نے خط کھول کے پڑھا تو سمجھ گیا، اس نے کہا شمر یہ سب تیری شرارت لگتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ تو نے شرارت کی ہے۔ پھر عمر بن سعد کو بھی نشہ کھا گیا اقتدار کا، اس نے کہا نہیں پھر میں ہی لیڈر ہوں گا، تجھے کس نے کہا بڑا بن، میں خود لڑوں گا۔ شمر کو اس نے ایک دستے کا سپہ سالار بنایا اور امام حسین کے لیے آگے شمر بڑھا اور کہنے لگا کہ ابھی جنگ ہوگی۔ یہ 9 محرم کی بات ہے کہ ابھی جنگ ہوگی۔ امام حسین نے کہا کہ ایسا کرو، آج کا دن چھوڑ دو، آج کی رات ہم رب کے آگے آہو مناجات کر لیں، کچھ رب سے باتیں کر لیں، کل لڑیں۔ انہوں نے جا کر مشورہ کیا عمر بن سعد سے، تو کہنے لگے ٹھیک آج کے دن رہنے دیتے ہیں۔ آپ واپس خیموں کی طرف آ گئے، شام کا ٹائم تھا تو آپ بیٹھے تھے، آپ کو ایسے اونگ ہے تو ایسے آنکھ کھلی تو آپ اداس تھے۔ حضرت بی بی زینب نے پوچھا خیریت ہو؟ کہا نانا جی آئے تھے، کہنے لگے تھے حسین انک تروح الینا، تو ہمارے پاس آنے والا ہے۔ کہ یہ کہہ کر آئے تھے، زینب کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ ارے وہ حسین جو مصطفیٰ کے کندھوں کا شاہ سوار تھا، اسے زمین پہ گرانا چاہتے۔ آپ نے ساری رات دعا استغفار میں گزاری، ساتھی کو کہا جو جانا چاہے وہ چلا جائے، ان کو مطلوب میں ہوں تم نہیں ہو۔ انہوں نے کہا ہم وفادار ہیں، حسین کے ساتھ گریں گے کل میدان میں۔ رات ہو گئی، صبح کا وقت ہو گیا، لشکر آ گیا عمر بن سعد کا 4000 کا، شمر اس کی قیادت کر رہا ہے 1 حصے کی، عمر بن سعد قیادت کر رہا ہے پورے لشکر کی۔ جب سامنے آیا تو امام حسین نے کہا مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ انہوں نے کہا جی، کیا کمال بات کی۔ امام حسین نے کہا دیکھو سنو، کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں کیا حسین ابن علی نہیں ہوں؟ کیا میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کے نواسا نہیں ہوں؟ کیا وہ حدیث بھول گئے جو کہا تھا میرے آقا نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ بھول گئے تم؟ ان کو دشا تھا اپنا اقتدار کا۔ اصل میں واقعہ مختصر کر رہا ہوں، ابن زیاد نے کہا تھا عمر ابن سعد سے اگر یہ مارکا جیت کر آیا تو فلاں علاقے کی گورنری تجھے دے دوں گا۔ اس کو وہ گورنری کھا رہی تھی کہ مجھے اس کا گورنر بنا دیا جائے گا۔ ان کے سروں میں نشہ تھا حکومت کا، تو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ امام حسین پیچھے ہٹ آئے۔ پھر زہیر بن قین آگے بڑے مسلمانوں کی طرف سے، لوگوں سے کہا ظالمو ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، اہل بیت کو سمجھو۔ سمیہ کا بیٹا ابن زیاد، سمیہ کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے سے ذلیل ہے، فاطمہ کا بیٹا سمیہ کے بیٹے سے عزیز ہے، کیا کرنے لگے ہو؟ جب ادھر سے زہیر بن قین بول رہے تھے تو شمر نے بدبختی کی، سب سے پہلا تیر چلایا، کہا لمبی بات نہ کرو، بس کرو۔ بس انہوں نے جنگ چھیڑ دی۔ یہ 10 محرم ہے، جمعے کا دن ہے اور اشراق کے کچھ دیر بعد کا وقت ہے۔ جنگ چھڑ گئی، اور ادھر سے جب جنگ چھڑی اور ادھر سے چھڑی، امام حسین صفیں پہلے بنا چکے تھے، جنگ ہو رہی تھی، ظہر کی نماز کا وقت ہو گئی۔
جب زور کی نماز کے وقت ہو گیا امام حسین نے کہا ان سے کو نماز پڑھنے دو، مروہم فلیقفوا حتی نصلی، ان سے کہو تھوڑا رک جاؤ ہم نماز پڑھ لیں۔ تو ان کے ایک شامی بدبخت نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ ادھر سے حبیب بن مطہر نے کہا بدبختو، اگر آل رسول کی نہیں ہوتی تو کس کی ہوتی ہے؟ جب دماغوں پہ حکومت کی پٹیاں چڑھ جاتی ہیں، اقتدار کے نشے چڑھ جاتے ہیں، پھر کچھ سمجھ نہیں آتا۔ پھر امام حسین نے صلاۃ الخوف پڑھی، کچھ لڑ رہے تھے جہاد کر رہے تھے، کچھ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر نماز پڑھنے والے آگے کے لڑ رہے تھے، لڑنے والے نماز پڑھ رہے تھے۔ زور کی نماز پڑھ لی اور ہوتے ہوتے افراد کم ہو گئے تھے، امام حسین بھی نڈھال ہو رہے تھے۔ اب زور کا سورج جب ڈھلا، نماز ہو گئی، ادھر ان کے افراد کی عدد بھی ڈھلنا شروع ہو گیا۔ علی اکبر نکلے باہر، امام حسین کے 4 بیٹے تھے، علی اصغر، علی اکبر، عبداللہ اور جعفر۔ ان میں سے علی اکبر اور عبداللہ، یہ علی اکبر بڑے تھے، عبداللہ سب سے چھوٹے تھے۔ جعفر میدان کربلا سے پہلے شہید ہو گئے تھے۔ میدان کربلا میں امام حسین کے صرف 3 بیٹے تھے، علی اصغر، علی اکبر اور عبداللہ، بس۔ علی اکبر نکلے، کہا انا علی ابن الحسین ابن علی نحن رب البیت اولا بالنبی۔ یہ شعر پڑھتے ہوئے علی اکبر کا شعر نکلتا ہے، لوگوں سے کہتے لوگو میں علی حیدر کرار کے بیٹے حسین کا بیٹا علی ہوں، ہمیں ہمارے رب کی قسم ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ نبی سے زیادہ ہے، تمہارا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آگے نکلے، اتنے میں بدبخت مرہ بن مرکز نے نیزہ مارا، وہ علی اکبر سے پار ہو گیا۔ علی اکبر حسین کا بیٹا گر گیا، پھر ایک نے آ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حسین نے اپنے بیٹے کے 2 ٹکڑے اٹھائے اور اٹھا کر خیموں کے پاس لائے۔ تھوڑی دیر بعد پھر آپ کے بھتیجے ساتھ امام حسن کے بیٹے، امام حسن کے بیٹے ابو بکر بن حسن میدان جنگ میں تھے، عمر بن حسن میدان جنگ میں تھے، عبداللہ بن حسن میدان جنگ میں تھے، قاسم بن حسن میدان جنگ میں تھے۔ پھر امام حسن کے بیٹے قاسم آگے نکلے۔ جب قاسم نکلے تو اتنے میں ایک اور شامی بدبخت کا وار ہوا اور اس نے سیدھا آ کر عمر ازدی کا اس نے وار کیا امام حسن کے بیٹے قاسم کے سر پر۔ جب سر پر وار پڑا تو قاسم نے کہا یا اماں، چاچو چاچو، بس یہ کہا اور گر گیا۔ حضرت حسین نے دیکھا کہ چاچو پکار رہا ہے، قاسم آج چاچو بے بس ہے، کیا کرے وہ؟ 4000 شامی آج آ گئے ہیں، قاسم میرے پاس ٹوٹل 72 تھے، آدھے سے زیادہ تو قربان کر چکا ہوں، میں قاسم کیا کر سکتا ہوں؟ چاچو کی آواز وہ ایسے ہی چلی گئی اور حسین کچھ نہ کر سکا۔ وہ اکیلا تھا، کوئی 12-15 آدمی ٹوٹل رہ گئے تھے۔ حسین لڑکھڑاتے ہوئے ابھی ہمت تھی آگے بڑھے اور عمر ازدی پر وار کیا، لیکن وہ نکل گیا اور قاسم نیچے گر گئے۔ یہ وار کاری ضرب ثابت ہوئی، نیچے گرے اور تڑپ کے اپنے سامنے روح دے دی۔ امام حسین نے اپنے بھتیجے کو اٹھایا جو چاچو چاچو کہتا ہوا چلا گیا، کندھے پہ رکھا اور بھتیجے کو اٹھایا ہوا ہے اور خیموں کی طرف آ رہے ہیں۔ اپنے بیٹے علی اکبر کے ساتھ قاسم کی لاش بچھا دی، جوان بیٹا رکھا ہوا ہے اور جوان بھتیجا رکھا ہوا ہے۔ آج باپ اور چچا اور وہ آل رسول کا شہزادہ بے بس۔ اب پھر بھی پیچھے ہٹے، اب پھر سارے چند رہ گئے تھے۔ جب قاسم کو لٹا کر واپس گئے، تھوڑی دیر جنگ ہوئی کہ سارے شہید ہو گئے، 8-10 رہ گئے تھے وہ بھی چلے گئے۔ اب اکیلا حسین ہے اس سرزمین پہ، جس کے لیے میرا نبی روتا تھا، جس کے لیے تڑپتا تھا، جس کو سینے سے چمٹاتا تھا۔ آپ گھر میں بیٹھے تھے اور کہا، دروازے پہ کھڑا کر دیا کسی کو کہ اندر کسی کو نہ آنے دینا۔ تو ام سلمہ اندر چلی گئی، آپ نے کہا حسین کو بلاؤ۔ حسین اندر آئے، آپ نے حسین کو ایسے اپنے ساتھ، میں آپ کو دکھلاؤں، حبوہ کہتے ہیں اس عربی میں، آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور حسین کو ایسے چمٹایا ہوا ہے اور ایسے کر کے رو رہے ہیں۔ ام سلمہ اندر چلی گئی اور کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی جبریل مجھے وہ خون دکھلا کر گئے ہیں جو اس حسین کا کربلا کی زمین پہ ہوگا۔ میرا نبی اس وقت روتا تھا، ارے تم اس حسین کو اکیلا چھوڑ دیتے ہو، حسین تو اکیلا نہیں ہے، ہم سب تیرے ہیں۔ تو چلا گیا، لیکن اللہ کی قسم، میں، میری اولاد زکوان بیٹا، میرا رومان بیٹا،
میری انیسہ بیٹی، میری افرا بیٹی، اللہ تو گواہ ہے ہم حسین پہ قربان ہیں، ہم آل رسول پہ قربان ہیں۔ اے اللہ کبھی وقت آیا، یہ ممبروں کی باتیں نہیں ہیں، یہ جیلانی اپنی اولاد سمیت حسین کی عزت کے لیے اپنی عزت لٹا دے گا۔ ہم حسینی ہیں، ہم حسنی ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کی اولاد کے وفادار ہیں، ہم آپ کے محب ہیں، آپ کی اولاد کے محب ہیں۔ اے فرشتوں میرے نبی کو گنبد خضرا میں بتاؤ کہ بگڑے بستی میں بیٹھا ہوا ایک مجمع آج حسین سے عہد وفا کرتا ہے، یہ حسین کے نام پہ آنچ نہیں آنے دے گا۔ یہی وجہ ہے ہمارے بچوں کے نام حسن و حسین ہیں۔ حسین تیری روح کو فرشتے پہنچائیں، اللہ کی قسم اگر کربلا کا میدان ہوتا پہلے جیلانی کی گردن کٹتی پھر حسین کی کٹتی، ہم نہ کٹنے دیتے تیری گردن کو، ہم تیرے آگے بچھ جاتے، ہم تیرے علی اکبر کو نہ گرنے دیتے، ہم تیرے بھتیجے کو چاچو نہ کہنے دیتے، ہم اپنے بچے لے کر آتے، لیکن حسین ہم تھے نہیں۔ آج بھی ممبر کی باتیں نہیں، رب ذوالجلال گواہ ہے ہم حسین کے وفادار ہیں۔ کبھی وقت آیا تو جانے دیں گے، تاکہ دن قیامت کے جب میرا نبی آئے گا، اللہ کے نبی نے جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس مکہ میں تھے، انہوں نے خواب دیکھا، دوپہر کا وقت ہے، اللہ کے نبی آئے ہیں اور آپ کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، لباس پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، اور آپ ایک شیشی میں خون جمع کر رہے ہیں۔ مجمع الزوائد کی حدیث ہے، آپ خون جمع کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا خون ہے؟ آپ نے فرمایا ھذا دم الحسین و اصحابی، عبداللہ میرے حسین کا خون ہے، یہ کربلا میں گرا ہے، شیشی میں جمع کر رہا ہوں، انشاءاللہ یعنی مقدمہ کروں گا اس خون کا۔ میرا نبی حسین کے ساتھ ہے، ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ آخر میں جب سارے گر گئے تو حسین اکیلے تھے۔ اب حسین جب اکیلے ہوئے تو ان لوگوں نے آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ شمر نے کہا اکٹھے دوڑو، تو ایک دم 15-20 آدمیوں کا دستہ آیا حسین پہ حملے کے لیے۔ حسین کیا تھا؟ بدایہ و نہایہ میں لکھا ہے، تاریخ طبری میں لکھا ہے، زخموں سے نڈھال ہے اور اٹھتا گرتا ہے، لیکن جب اٹھتا ہے ایسے اس کے آگے شامی دوڑتے تھے جیسے ببر شیر کے آگے بھیڑ بکریاں بھاگتی ہیں۔ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، گرد میں اٹا ہوا، نازنین تمام بدن چھدا ہوا کٹا ہوا۔ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہزار کے قاتل کے آگے ہے ڈٹا ہوا۔ یہ نبی کا حسین ہے، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ پھر حسین اٹھا ببر شیر کی طرح، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، گرد میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھدا ہوا کٹا ہوا۔ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے ہزار قاتلین کے آگے اکیلا ڈٹا ہوا۔ یہ بال یقین حسین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے۔ پھر آپ اٹھے تو وہ بھاگے، پھر دوبارہ آپ پیچھے ہوئے۔ آج صبح میں پڑھ رہا تھا تو البدایہ و نہایہ میں ہے ینعو و یکبو، حسین اٹھنے لگا تو منہ کے بل گر گیا۔ حسین اٹھنے لگا تو منہ کے بل گر۔ اللہ ہم حسین کے ساتھ۔ حسین منہ کے بل گر گیا، وہ پھر آئے۔ اب آئے تو ان پر آ کر سب سے پہلے مالک بن نصیر نے حملہ کیا سر کے اوپر، آپ لڑکھڑا گئے، پھر آپ گر گئے، پھر کوئی قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شمر نے کہا اکٹھے دوڑو، بدبخت اعظم امت کا وہ آیا سنان بن انس، اور میں کیسے کہوں جس چہرے کو نے حضور میں پرورش پائی ہو، جن ہونٹوں کو حضور نے چوما ہو، آ کر اس نے گردن پہ ایسے وار کیا اور سر تن سے جدا ہو گیا۔ پھر وہ آگے بڑھا، خولی بن یزید سر کاٹنے کے لیے اس کا ہاتھ کانپ گیا، پھر سنان بن انس نے خود سر اٹھایا کاٹنے کے بعد، اور پھر لے کر آیا، اور بدن نیچے رکھا ہوا تھا، ہم تو نہیں کہتے پڑا ہوا تھا۔ پھر عمر بن سعد نے کہا گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند دو۔ پھر خولی بن یزید نے، حمید بن مسلم نے
उनका सर उठाया और नेज़े पे चढ़ाया, फिर ले गए इब्ने ज़ियाद के पास। इब्ने ज़ियाद के सामने रखा सर, तो इब्ने ज़ियाद ने छड़ी उठाई और इमाम हुसैन के होंठों पे मारे। ज़ैद बिन अरकम वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा, इब्ने ज़ियाद छड़ी वापस ले, मैंने अल्लाह की कसम अपने नबी को देखा है इस हुसैन के होंठ पर अपने होंठ रखे हुए, हुसैन के होंठ को मेरे नबी चूस रहे थे, तू छड़ी पीछे हटा। इब्ने ज़ियाद ने कहा, ज़ैद अगर बूढ़ा ना होता तो तेरी भी गर्दन उड़ा देता। फिर लकड़ी के तश्त में इमाम हुसैन के सर को रखकर कूफा की गलियों में फिर ये सर यजीद के पास भेजा। शाम में यजीद ने सर सामने रखा, फिर छड़ी लेकर हुसैन के होंठों पे मारी, हुसैन के होंठों पे छड़ी। तो उस वक्त अबू बरज़ा सलमी खड़े थे। उन्होंने कहा, यजीद मैंने अल्लाह के नबी को देखा है होंठों से होंठ लगते हुए, पीछे छोड़ डाले। फिर कहा, यजीद दिन क़यामत के इब्ने ज़ियाद तेरा गवाह होगा, हुसैन तेरा सफारशी होगा, ये हुसैन का सफारशी मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा। फिर उसने ये सर मुबारक उठवाया और मदीना मुनव्वरा में उस वक्त वहाँ का गवर्नर अम्र इब्न सईद था, उसने ये सर अम्र इब्न सईद के पास भिजवा दिया और कहा, इसको बकी में दफन करा दो, जहाँ इस वक्त हज़रत फ़ातिमा और हज़रत हसन की कब्रें हैं, उनके साथ ही इमाम हुसैन का सर दफन कर दिया गया। मकान रासिल हुसैन सफ़ा 51 में लिखा है कि इमाम हुसैन का सर जन्नतुल बकी में हज़रत फ़ातिमा के साथ दफन है। जन्नतुल बकी में अंदर दाखिल हो जाए, दाएं तरफ मुड़े, बाएं हाथ में एक डेवड़ी आती है पुरानी कब्रों की, उसके गिर्द छोटी सी डेवड़ी है सफ़ेद रंग के पत्थरों। हो रहे हैं इंशाअल्लाह 6:30 पे बात ख़त्म कर देंगे, ताकि फिर पौना घंटा ऊपर हमारे पास होगा, उसमें नमाज पढ़ सके। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, जैसे ही जन्नतुल बकी में दाखिल होते हैं, बाएं हाथ पर एक डेवड़ी है जिसमें आले रसूल की कब्रें हैं। उसमें डेवड़ी जहाँ ख़त्म होती है, सबसे आखिर में हज़रत फ़ातिमा की कब्र है, उसके साथ हज़रत इमाम हुसैन का सर है, उसके साथ हज़रत इमाम हसन की कब्र है, उसके साथ फिर इमाम बाक़िर की कब्र है, इमाम जाफ़र सादिक़ की कब्र है और हज़रत अब्दुल्ला की कब्र है। इस तरह कुछ आले रसूल की कब्रें हैं। इमाम हुसैन 10 मुहर्रम बरोज़ जुमा 61 हिजरी को शहीद कर दिए गए। अब मैं आखिरी 10 मिनट में ये बताना चाहता हूँ, इमाम हुसैन की शहादत पर दुनिया में क्या कुछ हुआ। सही तरीन मुस्तनद तरीन रिवायत से अर्ज़ करूँगा, इसको मुबालगा ना समझना कि हम आले रसूल की मोहब्बत में ऐसे मुबालगा आ रहे हैं उसे आपसे वाह वाह करवाएं। वो बातें जिनको मुहद्दिसीन ने रिवायत सहीहा कहा है, उसकी रोशनी में अर्ज़ करूँगा। जिस दिन इमाम हुसैन शहीद हुए, मजमा ज़वैद की रिवायत सही है, इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं, मुल्क शाम में उस दिन जो पत्थर भी उठाया गया, उस हर पत्थर के नीचे खून लगा हुआ था। इमाम हुसैन की शहादत का असर ज़मीन पे हुआ, इमाम हुसैन की शहादत का असर आसमान पे हुआ, इमाम हुसैन की शहादत का असर फिजा में हुआ। मुस्तनद रिवायत से ज़मीन पे असर यह हुआ, मुल्क के शाम में जो पत्थर उठाया जाता उसके नीचे खून होता था। ये खून कहाँ से आया था? मेरे रब ने बताया, हुसैन सच्चा था, खून बेकसूर था। फिर आसमान पे असर हुआ। क्या असर हुआ? अबू कबील कहते हैं, मजमा ज़वाइद की रिवायत सही है, वो फरमाते हैं कि जिस वक्त इमाम हुसैन शहीद हुए, लोगों ने देखा सूरज गुरूब हो गया, गायब हो गया रोशनी, दिन के वक्त अंधेरा छा गया, हत्ता के लोगों ने दिन के वक्त में बाज इलाकों में दिन के वक्त में सितारे निकले हुए देखे। ये बाज लोगों का मुशाहदा सही रिवायत से साबित है। ये क्या बताता है? दिन को कैसे तारे नजर आ गए और रात छा गिर, सूरज गुरूब हो गया जोहर के बाद असर से पहले। ये हुसैन के दुनिया से जाने का वक्त था। फिजा में असर हुआ। तीसरी रिवायत, और वो रिवायत इब्ने असीर ने अल कामिल में लिखी है कि वो असर ये हुआ, 2-3 महीने तक जब सूरज तुलू होता था तो मुल्क शाम की दीवारों पर उसकी जो रोशनी पड़ती थी, रोशनी के पड़ने से दीवारें ऐसे लगती थी जैसे खून की लिपाई की हुई हो। 2-3 महीने तक
ملک شام کی دیواروں پر جہاں یزید رہتا تھا، دیواروں پہ ایسے لگتا تھا جیسے خون ملا ہوا ہو، ارے یہ کیسے ہو گیا تھا؟ یہ حسین کی شہادت میرا رب دکھلا رہا تھا۔ پھر قاتلین حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ آخری 5 منٹ میں اللہ نے ان کو بھی پھر وہ حشر کیا کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو سبق دکھلایا کہ جو آل رسول کا مخالف ہے میں اس کے ساتھ دنیا میں یہ کرتا ہوں، آخرت میں کیا ہوگا۔ ایک روایت سنن الترمذی میں ہے، سنن الترمذی میں ہے، ابن زیاد بدبخت اعظم تھا جس نے سارا پلان کر کے امام حسین کو شہید کرایا۔ 5 سال بعد ہی مختار سقفی کی کوفہ اور عراق پر حکومت ہوگی۔ جب کوفہ پر اس کی حکومت ہوئی، یہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا، خامیاں بھی تھی خیر اس میں۔ اہل بیت کی محبت کے سلسلے میں اس نے کہا جتنے قاتلین شہداء کربلا ہیں سب کو ڈھونڈو اور ان سے جنگ لڑو۔ تو اس نے ابن ابراہیم بن اشتر کو بھیجا ابن زیاد سے جنگ لڑنے کے لیے۔ ابن زیاد شکست ہوئے، ابراہیم بن اشتر نے وہاں سے ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر یہاں کوفہ میں مختار سقفی کے پاس بھیجے۔ جیسے ابن زیاد نے امام حسین اور شہداء کربلا کے سر اپنے سامنے رکھے تھے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، ایسے ہی ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر سامنے رکھے گئے۔ مختار سقفی بیٹھا تھا اور سر پڑے تھے۔ اتنے میں، اب سنن ترمذی کی حدیث ہے، اتنے میں ایک سانپ آیا اور وہ سارے سروں میں سے گھومتا ہوا، سر ڈھونڈتا ہوا، سیدھا ابن زیاد کا منہ کھلا ہوا تھا، ابن زیاد کے منہ میں گھس گیا اور یہاں سے گھسا اور ناک سے نکلا، پھر دوبارہ ناک سے گھسا اور منہ میں نکلا، جب تک وہاں سے سر اٹھائے نہیں گئے سارے سروں میں سے وہ ابن زیاد کے منہ سے گزرتا تھا، ناک سے نکلتا تھا، پھر ناک سے گھستا تھا، منہ سے نکلتا تھا، ایسے ہی ہوتا رہا۔ پھر ابن زیاد کے سب سروں سمیت مختار سقفی نے کہا اٹھاؤ ان سروں کو اور آگ میں جلا دو۔ یہ ابن زیاد کے ساتھ دنیا میں ہوا۔ پھر اگلوں کے ساتھ کیا ہوا؟ جس آدمی نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب آپ قاسم بن حسن کی لاش مبارک کو لٹا کر فرات پانی کی طرف بڑھنے لگے تھے، ایک بدبخت نے تیر مارا تھا، امام حسین کے ہونٹ کو زخمی کر گیا تھا کہ آپ پانی نہ پی سکیں۔ اس آدمی کے ساتھ حشر یہ ہوا، یہ بعد میں کہتا تھا الظما الظما، ہے پیاس ہے پیاس، قتلنی الظما، مجھے پیاس نے ہلاک کر ڈالا، پلاؤ۔ اس کے سامنے ٹھنڈے میٹھے مشروبات لے جاتے، یہ پانی پیتا، پھر کہتا پیاس نہیں بجھتی، پیاس نہیں بجھتی۔ کئی دن تک ایسے ہوتا رہا، تڑپتا رہا پیاس سے، بالآخر اتنا پانی پیا کہ پیٹ اونٹ کی طرح، اونٹ کے پیٹ کی طرح پھول کر پھٹ گیا دنیا میں۔ اور وہ آدمی جس نے سب سے پہلے امام حسین کے سر کو گھوڑے کی گردن سے لٹکایا گیا، یہ عرب کا حسین آدمی تھا۔ کچھ عرصے ہی بات کی ہوئے آدمی اس سے ملنے کے لیے گیا، رنگ کالا سیاہ۔ اس نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا کیا پوچھتے ہو، جس دن سے کربلا سے لوٹا ہوں جب بھی رات کو سوتا ہوں 2 آدمی آتے ہیں، بازو سے پکڑ کے اٹھاتے ہیں، ایک دہکتی ہوئی آگ ہوتی ہے، اس کے کنارے جا کر کھڑا کرتے ہیں، پھر اندر جھونک دیتے ہیں، پھر جلتا ہوں، پھر اسی حالت میں نکال لیتے ہیں، بس اسی میں آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب پہلی دفعہ پہلے خواب کے دوران ڈالا تھا اس دن سے لے کر آج تک منہ کالا سیاہ ہے۔ شمر ابن ذیلجوشن جس نے بدبختی کی تھی، مختار سقفی نے کہا اس کی لاش لو، سر کاٹا گیا، لاش لائی گئی، جنگ میں مارا گیا، تو پھر کہا کتے بلاؤ، کتے بلا کر اس کی لاش پھینک دی، کتوں نے بوٹی بوٹی کر دی۔ یہ شمر کے ساتھ ہوا ہے۔ ایسے میرے عزیز بھائیو، وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا، 3 منٹ رہتے ہیں، یہ سب کے ساتھ یہی ہوا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہم حسین کے محب ہیں۔ آخری 3 منٹ میں ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں، غور سے، بہت اہم بات۔ ہم حسین کے بھی محب ہیں، حسین کی آل کے بھی محب ہیں۔ وہ کیسے؟ امام حسین کے بیٹے ہیں امام زین العابدین، وہ ہم اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ غور سے سنتے جانا، اہل سنت کی کتابوں سے عرض کر رہا ہوں۔ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام باقر، ہمارے امام ہیں وہ، ہم ان کے غلام ہیں۔ امام باقر کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق، وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم، وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں امام علی رضا، وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔
ہیں، ان کے بیٹے ہیں امام محمد تقی، وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں امام علی نقی، وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں امام حسن عسکری، وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، ان کی سیرت پڑھنی ہو تو گلدستہ اہل بیت نامی کتاب پڑھنا، ان سب کی سیرت لکھی ہے۔ امام حسن کے بیٹے امام حسن مصنع، یہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں امام عبداللہ محض، یہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ ان کے بیٹے امام نفس زکیہ، یہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ پھر امام حسن کی نسل سے آئیں گے امام مہدی، وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ ہم محمد کے بھی غلام ہیں، اس کی آل کے بھی غلام ہیں، اس کی آل در آل کے بھی غلام نہیں، ہم ان کے کمی ہیں۔ انشاءاللہ یہی محبت ہمیں آخرت میں پار لگائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا جینا اور مرنا آل رسول کی محبت پر کرے، مرنے کے بعد حسین کے نانے کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے۔ ساقی کے کوثر کا نواسا حسین تھا، کربلا کے دشت میں پیاسا حسین تھا۔ ہم اس ساقی کوثر کے غلام اور اس کے حسین کے غلام اور اس کی آل نسل در نسل کے غلام ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔